میری اس امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے، اللہ ان کا حساب نہیں لے گا، انہیں عذاب دیے بغیر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، ان کا حساب لیے بغیر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ 70,000 افراد۔ ایک حدیث میں فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، میری امت تو بے تحاشا افراد پر مشتمل ہے، 70,000 کا عدد بہت کم ہے، اس تعداد میں اضافہ فرما دے۔ فزادنی، اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر لی اور اس تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ 70,000 جو ہیں ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور دیتا ہوں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں۔ حدیث طویل ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بلا حساب جنت میں داخل ہونا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هم الذین لا یسترخون ولا یتطیرون ولا یکذبون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ استرقاء نہیں کرتے، یعنی کسی سے دم نہیں کرواتے۔ دم کرنا ثابت ہے، خود کیجیے، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت؟ عام طور پہ لوگ دکانیں سے جا کر بیٹھے ہوئے، دم کرنا، تعویذ لکھنا، استخارے کرنا، ان ڈاکوؤں کا یہ طریقے واردات ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، اور لوگ لوٹ رہے ہیں۔ ایسوں کا قصد کرتے ہیں کہ جا کے ان سے تعویذ لیں، دم کروائیں، اور شریعت اسے حقیقت توکل کے منافی قرار دیتی۔ جب کسی کی طرف جاؤ گے تو دل میں اسی کا خیال ہوگا، اور شریعت چاہتی ہے کہ بندے کا ہر خیال ہر وقت اللہ رب العالمین پر ہو، اسی پر توکل ہو، اسی کو پکارے، اسی سے فریاد کرے۔ یہ حقیقت توحید ہے۔ اور دم کروانے کے لیے کہنا اس توکل کے منافی ہے۔ اتنی گہری ان کی توحید ہے، اتنی پختگی کے ساتھ کسی کو دم کرنے کا بھی نہیں کہتے، حالانکہ شرعی دم تو ثابت ہے، قرآنی آیات سے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے۔ مقصد آپ کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوتی، دم کرنا ہو تو پڑھ کے دم کر دیجیے، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ تو یہ لوگ جنہوں نے بلا حساب جنت میں جانا ہے، یہ ان کے توکل کا عالم ہے، اور ان کی توحید کی پختگی ہے، اور ان کی غیرت توحید کا مستویٰ ہے۔ دوسری خوبی ولا یتطیرون، پرندوں سے فال نہیں لیتے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الو یا کوا یا کوئی پرندہ ان کے عقیدے پر وار نہیں کر سکتا، بلی کالی ہو سفید ہو کوئی پرواہ نہیں، رب پر توکل ہے۔ خیر و شر اللہ کے امر سے آئے گی، اس پہ کسی پرندے کا، کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو ان کے عقیدے بہت ہی ٹھوس ہے۔ کسی درخت کو متبرک سمجھنا، کسی کپڑے کو متبرک سمجھنا، دھاگے لپیٹنا، بالکل ان کے عقیدوں سے خارج ہے یہ بات۔ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ولا یکذبون، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ آگ سے داغ لگوا کر علاج نہیں کرتے۔ یہ علاج اگرچہ ثابت ہے یہ آگ کے داغوں کا، لیکن چونکہ آگ اہل جہنم اور نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے،
تو ایسا طریقہ علاج اختیار نہ کیا جائے جس میں کفر یا شرک کے حوالے سے کوئی تائیدی چیز بنتی ہو، تو وہ اگرچہ اس جائز صورت ہے مگر اس کو اختیار نہیں کرتے، اور جو دیگر علاج کی صورتیں ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں جو حلال اور مباح ہیں۔